آج مرزا غالب کی جو غزل ہمارے سامنے ہے اس کا پہلا شعر ہے: تم جانو تم کو غیر سے جو رسم و راہ ہو، مجھ کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو۔ اس شعر میں کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، ایک لفظ ہے رسم و راہ۔ تو رسم و راہ کا مطلب ہوتا ہے تعلقات، تعلق یا واسطہ۔ اس شعر میں فرماتے ہیں کہ شعر سے واضح ہے کہ اس میں ایک حصہ تو ہو چکا، یعنی محبوب سے بہت کہا کہ رقیب سے میل جول نہ رکھو، رقیب سے ملنا جلنا بند کر دو۔ رقیب ابو الحفظ ہے، رقیب ہماری طرح تم سے پاک محبت نہیں کرتا، اور جب تم ایسا کرتے ہو تو ہم ایک طرح سے ہمیں تختہ مشق بناتے ہو، یعنی ہمیں اس سے بے حد تکلیف ہوتی ہے۔ جب یہ سمجھا چکے تو دیکھا کہ محبوب نے ان کی کسی بھی درخواست پر یا التجا پر اس کا کوئی خیال نہیں رکھا، اور وہ رقیب کے ساتھ ملتا جلتا رہا۔ اس نے رقیب کے ساتھ جو اپنا سلسلہ تھا رابطے کا وہ قائم رکھا، لیکن اس کے برعکس خود عاشق سے ملنا جلنا بند کر دیا۔ اب ظاہر ہے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ عاشق جو کہ منع کر رہا تھا محبوب کو کہ بھائی آپ رقیب سے نہ ملا کریں، تو اس نے یہ بات تو مانی نہیں، اور اس پر بڑھ کر ستم یہ کیا کہ عاشق سے بھی اپنے تمام تعلقات ختم کر دیے۔ اب عاشق بے بس ہو گیا، تو اس نے پریشان ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم رقیب سے اپنے تعلقات ختم نہیں کرتے اور کسی طرح نہیں رک سکتے تو ٹھیک ہے، تم جانو اور رقیب جانے، میں یہ مصیبت جھیل لوں گا، لیکن مجھ سے بھی تعلق قائم رکھو، تو کون سا گناہ ہو جائے گا۔ جب میں نے اقرار کر لیا کہ رقیب سے تمہارے تعلق پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا، تو تمہیں مجھے بھی پوچھ لینے میں کیا مسئلہ ہے؟ کبھی کبھار پوچھ ہی لیا کرو کہ بھائی کیسے ہو، زندگی کیسی گزرتی ہے وغیرہ۔ اگلا شعر ہے: بچتے نہیں مواخذۂ روز حشر سے، قاتل اگر رقیب ہے تو تم گواہ ہو۔ اس میں روز حشر قیامت کے دن کو کہا گیا، آپ سب جانتے ہیں بہت اچھی طرح، اور رقیب ہم آپ کو پہلے بھی کتنی مرتبہ بتا چکے ہیں کہ عاشق کے علاوہ جو کوئی دوسرا محبوب کی زندگی میں پیار و محبت کو لے کر ہوتا ہے اس کو رقیب کہتے ہیں۔ لفظ آیا ہے مواخذہ۔ مواخذہ کا مطلب ہوتا ہے جواب دہی یا پوچھ گچھ۔ تو فرماتے ہیں کہ محبوب سے مخاطب ہیں کہ قیامت کے دن کی جواب دہی اور پوچھ گچھ سے تمہارے بچے رہنے کی کوئی صورت نہیں۔ بے شک ہمارے قتل کا ذمہ دار رقیب تھا، لیکن تم اس قتل کے گواہ ہو، اور جس طرح جس نے بھی جرم کیا ہوگا اس کو لازمی سزا ملے گی، اسی طرح جرم کا جو گواہ ہے وہ بھی پوچھ گچھ سے نہیں بچ سکتا، ضروری ہے کہ اس سے بھی گواہی لی جائے۔ اب اس میں مسئلہ یہ ایک نقطہ یہ اٹھتا ہے کہ ان کو رقیب نے کس طرح قتل کیا۔ اب قتل کرنے سے مراد یہ نہیں ہو سکتی کہ رقیب کوئی چھری تلوار یا بندوق لے کر آیا اور اس نے شاعر کو مار دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تمہارے تعلقات رقیب سے بہت زیادہ بڑھے تو عاشق وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکا اور وہ مر گیا، تو وہ یہ ایسا ہوا کہ جیسے اس کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس کا جو ذمہ دار تھا وہ رقیب تھا، یعنی نہ تم رقیب کی طرف متوجہ ہوتے اور نہ ہمیں تکلیف ہوتی اور نہ ہم مرتے، تو تم اس قتل کے گواہ ہو کہ ہمارا قتل کیسے ہوا تھا، اور جیسے کہ یعنی اس کو سزا ملتی ہے کسی قاتل کو، تو اور اس کا گواہ پوچھ گچھ سے نہیں بچ سکتا، تو ضروری ہے کہ اس سے گواہی لی جائے۔ تو کہتے ہیں کہ تم اس قتل کے گواہ ہو، تمہارے سامنے ہوا ہے، تو تم جو ہے نا وہ قیامت کے دن تم بھی حساب کتاب سے بچ نہیں سکو گے۔ شعر نمبر 3 دیکھتے ہیں۔
کیا وہ بھی بے گناہ کش و حق ناشناس ہیں، مانا کہ تم بشر نہیں خورشید و ماہ ہو۔ بے گناہ کش کا مطلب ہوتا ہے وہ جس نے کسی بے گناہ کو مار دیا ہو، اور حق ناشناس جو حق کو نہ پہچانتا ہو، حق کا انکار کرتا ہو۔ اب بشر کہتے ہیں انسان کو، خورشید کہتے ہیں سورج کو، اور ماہ کہتے ہیں چاند کو۔ تو اپنے محبوب سے فرماتے ہیں کہ بھائی تمہارا حسن جو ہے وہ سورج اور چاند سے بڑھ کر ہے، اور ہم مان لیتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو۔ لیکن کیا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سورج اور چاند بھی بے گناہوں کو مارتے ہیں اور لوگوں کا حق نہیں پہچانتے؟ مطلب یہ ہے کہ بے گناہ کو مارنا اور حق نہ پہنچانا محبوب کی خاص صفتیں ہیں، یعنی کم از کم مرزا غالب نے تو اپنے محبوب کے بارے میں یہی کہا ہے۔ تو مرزا کہتے ہیں کہ محبوب حسن اور جمال کے بل پر سورج اور چاند ہونے کا دعویٰ کر بیٹھا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا سورج اور چاند میں بھی وہ صفتیں موجود ہیں جو محبوب کا خاصہ ہیں؟ یعنی صفتیں وہی جن کا ہم نے ابھی آپ سے اوپر تذکرہ کیا کہ سورج اور چاند جو ہیں وہ بے گناہوں کو نہیں مارتے اور لوگوں کا حق پہچانتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہم مان لیتے ہیں کہ تم انسان نہیں ہو اور تم سورج ہو یا تم چاند ہو، لیکن چاند اور سورج تو وہ کام نہیں کرتے جو کام کے تم کرتے ہو۔ آئیے اب اس کا اگلا شعر دیکھتے ہیں۔ ابھرا ہوا نقاب میں ہے ان کے ایک تار، مرتا ہوں کہ یہ نہ کسی کی نگاہ ہو۔ اب نقاب میں تار سے کیا مراد ہے؟ نقاب میں تار سے مراد یہ ہے کہ جو نقاب بنا ہوا ہوتا ہے وہ مختلف قسم کے تاروں سے یعنی دھاگے سے بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہاں سے مراد ان کی دھاگے ہی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بے شمار دھاگے ہوتے ہیں جن سے کہ نقاب بنتا ہے۔ یہ مرتا ہوں کا مطلب یہ کہ میں سوچ سوچ کے پاگل ہو گیا ہوں۔ اب ہے یہ کہ یعنی بدگمان ہو گئے ایک طرح سے کہ بھئی یہ کیا ہے، یہ ان کے جو نقاب ہے اس میں سے ایک تار کیوں ابھرا ہوا ہے؟ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ محبوب کے نقاب میں ایک تار ابھرا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ابھی آپ کو بتایا کہ بدگمانی تو عاشقوں کا خاصہ ہے، یہ عاشقوں کے دل میں عشق کے ساتھ ساتھ ہر وقت بدگمانی پلتی رہتی۔ تو عاشق کو فوراً خیال ہوا کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی کی نگاہ ہو، اب رقیبی کی ہو سکتی ہے یا کسی کی بھی جو عین ان کے نقاب پر آ کر جم گئی ہے۔ یعنی نقاب کے اندر چونکہ محبوب کا چہرہ ہے اور کوئی جو غیر ہے یا دوسرا ہے وہ چہرہ تو دیکھ نہیں سکتا، تو اس نے اس کو اپنے محبوب کے جو نقاب میں ابھرا ہوا تار ہے اس کے لیے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ کسی کی نگاہ ہے جو آپ کے نقاب پر آ کر جم گئی ہے، اور اسی غم میں ہم مرے جا رہے ہیں۔ اس میں ایک بہت ہی یعنی خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ مرزا کا مشاہدہ بہت زبردست تھا اور بہت اچھا تھا۔ یعنی اگر کسی حسین کے یا کسی بھی خاتون کے نقاب میں ایک ابھرا ہوا تار دیکھا جو کسی وجہ سے بھی ابھر سکتا ہے، نقاب میں کوئی خرابی بھی ہو سکتی ہے، پرانا ہونے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو انہوں نے اپنے شعر کا موضوع بنا لیا، اور ان کی سوچ وہاں گئی کہ کسی محبوب کے نقاب میں جو ایک تار ہے جو کہ باہر کو آیا ہوا ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ کسی غیر کی نگاہ ہے جو کہ یہ تار بن کے یعنی وہاں پر جم گئی ہے۔ اب اس کا شعر ہے، جب میں کدا چھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قید، مسجد ہو مدرسہ ہو کوئی خانقاہ ہو۔ میں کدا کہتے ہیں، آپ جانتے ہیں، شراب خانے کو، اور مدرسے سے بھی آپ واقف ہیں جہاں تعلیم دی جاتی ہے، خاص طور پر دینی تعلیم۔ مسجد کی تو خیر اب ہم کیا معنی کریں، اور خانقاہ کہتے ہیں ایک ایسی جگہ کو کہ جہاں پر اللہ والے ہوتے ہیں، رہتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہاں بھی شراب تو نہیں پی جا سکتی۔
اب اس میں خواجہ حالی نے اس کی بہت خوبصورت شرح کی ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اس شعر میں از راہ تہذیب اس کام کا ذکر نہیں کیا جس کے کرنے کے لیے مسجد اور مدرسہ اور خانقاہ کو برابر قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میں کدا جہاں اپنے حریفوں کے ساتھ شراب پینے کا لطف تھا، تو جب یہی چھوٹ گیا تو اب مسجد مل جائے تو اور مدرسہ اور خانقاہ آ جائے، یعنی سب جگہ پی لینی برابر ہے۔ مسجد وغیرہ کی اصل میں جنہوں نے تھوڑا سا فرق رکھا وہ ذرا شوخی میں یہ شعر کہہ گئے ہیں، یعنی یہ مقامات جو اس کام کے لیے بالکل لائق نہیں ہے، کہ ظاہر ہے آپ ان تینوں مقامات میں بیٹھ کر کوئی غلط کام نہیں کر سکتے، تو اس میں شراب پینا بھی شامل ہے کیونکہ شراب حرام ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ وہاں بھی میکدہ چھٹنے کے بعد پی لینے سے انکار نہیں ہے، اور شراب پینے کی اب انہوں نے اصل میں جو فرق بہت واضح نہیں کیا ہے، وہ اس سے سمجھ لیجیے کہ شعر میں ایک بلیغ نقطہ پیش کیا ہے۔ اب جو مقام شراب نوشی کا مرکز تھا، یعنی میکدہ شراب خانہ کہہ لیجیے، اور جہاں پینے کی تمام لذتیں مہیا تھیں، جب وہی ہاتھ سے نکل گیا تو اب کسی خاص جگہ کی کیا خیر ہے؟ جہاں بھی موقع ملے پی لینے سے انکار نہیں ہے، مسجد ہو، مدرسہ ہو، خانقاہ ہو، اور تینوں مقامات آپ جانتے ہیں کہ ایسے ہیں کہ جہاں شراب نوشی ہو ہی نہیں سکتی۔ مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان مقامات پر بھی پینے کے لیے تیار ہیں جو شراب نوشی کے لائق نہیں ہیں، تو باقی مقامات سے ہمیں کب انکار ہو سکتا ہے؟ شعر دیکھیے کہ سنتے ہیں جو بہشت کی تعریف سب درست، لیکن خدا کرے وہ تیری جلوہ گاہ ہو۔ بہشت کہتے ہیں جنت کو، اور جلوہ گاہ کا مطلب ہے جہاں پر کسی کا جلوہ نظر آئے، جہاں پر کسی کے جلوے ہوتے ہوں۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اس میں اور کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، تو وہ شعر میں کہتے ہیں کہ بہشت کی ستائش میں یا تعریف میں جو کچھ کہا جاتا ہے اس سے اختلاف کی کوئی ضرورت نہیں، ہم مانے لیتے ہیں کہ وہ بالکل درست ہے، ہمیں اس کی خوبی میں کوئی کلام نہیں، کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہمارے لیے اصل معیار یہ ہے کہ تیرا جلوہ وہ نظر آئے۔ خدا کرے کہ ایسا ہو۔ اگر یہ جلوہ موجود نہیں ہے اور ہم تیرے دیدار سے فیض یاب نہیں ہو سکتے، تو جو بھی خوبی بیان کی جاتی ہے ہماری نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ تو محبوب حقیقی سے اس شعر میں مخاطب ہیں کہ ہمارے لیے تو بہشت وہی ہے جہاں تیرا قرب نصیب ہو، تیرا دیدار میسر آئے۔ اگر یہ دولت نہیں مل سکتی تو پھر یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ اب ذرا غور کیجئے کہ مرزا غالب نے جزا اور سزا کے حوالے سے جو کچھ کہا، اس میں دو چیزیں خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ عبادت میں کسی ایسے عیش اور راحت کی کوئی ترغیب نہ ہو جیسا مادی صورت میں یہاں میسر آ سکتا ہے۔ مثلا بھائی تم یہ کام کرو گے تو تمہیں 10 روپے ملیں گے، اور تم یہ کام کرو گے تو تمہیں 100 روپے ملیں گے وغیرہ۔ تو یہ ایک طرح کی ترغیب ہوتی ہے کہ آپ کسی سے کوئی کام کروانا چاہتے ہیں تو اس کا معاوضہ اس سے پہلے طے کر دیتے ہیں، تو وہ اس کو اس کام سے رغبت ہو جاتی ہے، اور وہ شوق سے وہ کام کرتا ہے کہ بھائی اس کے کام ختم ہونے پر مجھے یہ انعام ملے گا۔ دوسرے یہ ہے کہ بہشت میں وہ کہتے ہیں کہ میرا جانا صرف اس کا مقصد جو ہے، سچا مقصد وہی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ میرے لیے کوئی خاص اہمیت کا حامل نہیں ہے، میں اس میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اگر مجھے آپ نے بہشت کی تعریفیں ہم نے بہت سنی ہے، ٹھیک ہے ایسا ہوگا، لیکن ہماری تو دعا یہ ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں ہم تیرا دیدار کر سکیں۔ آخری شعر ہے کہ غالب بھی گر نہ ہو تو کچھ ایسا ضرر نہیں، دنیا ہو یا رب اور میرا بادشاہ۔ ضرر کا مطلب ہوتا ہے نقصان۔ اب یہ شعر جو اصل میں انہوں نے کہا ہے یہ بہادر شاہ ظفر کے لیے کہا ہے، اور یہ ایک دعائیہ شعر ہے جس میں فرماتے ہیں کہ اے خدا تجھ سے میری دعا ہے کہ دنیا قائم رہے،
اور میرا بادشاہ یعنی بہادر شاہ ظفر ہمیشہ تخت حکومت پر بیٹھا دکھائی دے، جلوہ افروز ہو۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ غالب جیسا کوئی باکمال بھی اس کے ساتھ رہے، لیکن اگر یہ منظور نہ بھی ہو تو تب بھی کوئی حرج نہیں، اس سے مجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، مگر دنیا اور بادشاہ کا ہونا بہرحال ضروری ہے۔ اس شعر میں کوئی خاص فلسفہ نہیں ہے جو مرزا غالب کا خاصہ ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ مرزا غالب کی آج کی غزل تھی، اس کے کچھ مشکل الفاظ کی معنی اور شعروں کا مطلب ہم نے کرنے کی کوشش کی۔ امید ہے کہ جب اب ان ہماری جو ہماری گزارشات ہیں ان کے سننے کے بعد جب آپ غالب کی یہ غزل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی سمجھ میں یہ غزل بہت اچھی طرح جائے گی۔ ہمیں آپ سے ایک درخواست اور بھی کرنی تھی کہ جب آپ ہمارے پیش کردہ یہ غزلیں دیکھتے ہیں تو آپ سبسکرائب نہ بھی کریں تو کم از کم چینل کو لائک کر دیا کریں غزلوں کو، تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہمارے کتنے دوست ہمارے اس پروگرام میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، بس اب آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ غالب کی کسی اور غزل میں انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات